دعا تو نام ہی دل سے نکلنے والی آواز کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں بتائی ہے، اس دعا کے ذریعے ہم اللہ سے اپنی معافی حاصل کر لیں، کہ جو کہ حقیقت میں ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی ہمارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس دعا کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی تھی کہ اگر تم لیلۃ القدر کو پاؤ تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ذرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ دعا ہے کیا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ بات کہی کہ اگر تم لیلۃ القدر پاؤ تو تم کیا مانگو، تمہاری ترجیح کیا ہونا چاہیے، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جو تمہیں لیلۃ القدر میں مانگنی چاہیے۔ اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ترجیح بتائی کہ اصل چیز مانگنے کی کیا ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور تجھے معاف کرنا پسند ہے، محبوب ہے، تجھے محبت ہے معاف کرنے سے، تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ معافی مانگ کر اپنے نامہ اعمال میں تمام گناہوں اور غلطیوں کو صاف کرا لینا۔ دیکھیں رمضان اللہ کی رحمت کا خاص مہینہ ہے۔ انسان کا ایمان، انسان کے دل کی کیفیت اور انسان کی اللہ سے قربت بہترین حالت میں ہوتی ہے رمضان کے موقع پر۔ تو اس بات کے امکانات رمضان میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے تقوی، اللہ سے قربت، اپنے ایمان کی کیفیت، اپنے دل کی کیفیت کی وجہ سے اللہ سے اتنی قربت حاصل کر سکا ہو کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا وہ اللہم انک عفو۔ آپ نے یہاں یہ نہیں کہا اللہم انک غفور، غفور مغفرہ، اسی سے لفظ نکلا ہے مغفار۔ مغفار کہتے ہیں اس ہیلمٹ کو کہ جنگ کے زمانے میں فوجی پہنتے ہیں اپنے سر کو چھپانے کے لیے۔ یعنی دعا یہاں یہ نہیں سکھائی گئی کہ اللہ تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اس لیے کہ پردہ ڈالنے میں یہ بات لازمی نہیں ہے کہ آخرت میں اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا اگر دنیا میں اللہ پردہ ڈال دے۔ عفون میں یہ بات شامل ہے کہ مجھے معاف کر کے میرے سارے گناہ، میری ساری غلطیاں، میری ساری کمزوریاں میرے نامہ اعمال سے ایسے صاف کر دے کہ جیسے وہ کبھی اس میں تھی ہی نہیں، کلین سلیٹ مجھے مل جائے۔ میں آج آپ سے صرف 2 درخواست کروں گا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے 2 چیزیں کیجئے گا۔ پہلی چیز تو آپ یہ کیجئے گا کہ آپ کے دوست، احباب، عزیز، رشتہ دار جن سے آپ کی ناراضگیاں چل رہی ہیں وجہ کے یا بغیر وجہ کے، ان کو معاف کر دیں۔ سورہ تغابن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں خاندان کا ذکر کیا ہے، بچوں کا ذکر کیا ہے، تو ان کے ساتھ تم کس طرح سے معاملہ کرو، ان کی غلطیوں کو کس طرح سے تم ہینڈل کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ تم انہیں معاف کرو، اپنی آنکھیں چرا لو ان کی غلطیوں کی طرف سے اور ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ تو جب تم اللہ سے یہ توقع کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے، تو وہی اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم بھی اپنے عزیز اور رشتہ داروں اور خاندان والوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرو، نظر انداز کرنے کا معاملہ کرو، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کا معاملہ کرو۔ تو پہلی میری درخواست یہ ہے کہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنے تمام عزیز رشتہ داروں، دوستوں اور تمام جاننے والوں جن سے آپ کو کوئی غلط فہمی ہے، کوئی خلش ہے دل میں، انہیں معاف کر دیں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانے سے پہلے۔ دوسری میں درخواست آپ سے یہ کروں گا کہ اس دعا کو اللہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے کوئی ایسا کونا گھر کا تلاش کریں کہ جہاں آپ اکیلے ہوں، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ اٹھائیں
اور اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے دل، آنکھوں اور اپنی زبان، ان تمام کو ایک جگہ جمع کر کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بندے کے طور پر پیش کریں۔ دیکھیں جب آدمی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اس کے جذبات اور اس کے احساسات اس کی زبان کا پوری طریقے سے ساتھ نہیں دیتے، اور دعا تو نام ہی دل سے نکلنے والی آواز کا ہے، تو دل سے نکلنے والی اس آواز کو، اس دعا کو اپنی زبان، دل، جذبات، احساسات اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اکیلے میں سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور آہت اٹھا کر، گڑ گڑا کر، فقیر بن کر، عاجز بندہ بن کر میرے بھائیوں اس دعا کو پیش کریں گے تو اس بات کی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں بتائی ہے اس دعا کے ذریعے ہم اللہ سے اپنی معافی حاصل کر لیں، کہ جو کہ حقیقت میں ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی ہمارے لیے۔